ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم نے مساوات اور برابری کا جو تصور دیا ہے اس پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دنیا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال تھی وہ بڑی مختلف تھی۔ پوری دنیا مساوات، برابری اور ایکوالٹی کے تصور سے تقریباً ناواقف تھی۔ کوئی گروہ فخریہ یہ کہتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کی نسل سے ہے اور اس کے حق میں وہ دلیلیں بھی دیتا تھا۔ کوئی قوم یہ کہتی تھی کہ اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بادشاہوں کا خون ہے اور عوام کے رگوں میں دوڑنے والا خون معمولی خون ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت اس ظام میں مبتلا تھی کہ اس کا خاص تعلق سیدھے ایشور سے ہے اور وہ ایشور کا چہیتا اور اس کا محبوب ہے، اس لیے دوسروں سے زیادہ معزز ہے۔ عورتوں کے بارے میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ انہیں کچھ حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق ہے یا نہیں ہے، وہ انسانی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں، اور معاشرے میں انہیں کوئی وقار بھی حاصل ہونا چاہیے یا حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری کا نعرہ دیا۔ مذہبی عقائد سے لے کر کے حقوق اور فرائض تک، قانون کے سامنے بھی اور اللہ کے دربار میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سماجی انصاف میں بھی اور اخلاقیات میں بھی، ہر جگہ اسلام نے سارے انسانوں کو بغیر کسی اختلاف کے، مذہب، رنگ، نسل، جغرافیہ اور وطن کے کسی اختلاف کے برابر قرار دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ نیکی اور خدا ترسی کے علاوہ فضیلت اور امتیاز اور ڈسکرمنیشن کی کوئی بنیاد اور کوئی معیار نہیں ہے۔ عزت اور شرف، کرامت اور افتخار اگر ہے تو ان انسانوں کو حاصل ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوں، با کردار ہوں، سوسائٹی کے خادم ہوں۔ قرآن نے ان تمام تصورات، ان تمام افکار اور ان تمام عقیدوں کی جڑ کاٹ دی جن سے انسانوں کی برتری کا کوئی مبہم سا تصور بھی پیدا ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت واضح لفظوں میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کی کوئی نسل نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ انسانی تقاضوں اور ان انسانی غلطیوں اور انسانی خصوصیات سے بہت بلند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اہم سورہ، مختصر سورہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا 1/3 1/3 قرار دیا ہے اپنے مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر اور شریک ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں، اپنے اسماء اور صفات میں تنہا ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں اعلان کیا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا علم رکھنے والا، اس جیسا قدرت رکھنے والا، اس جیسا صفات اور اختیارات رکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی صفت میں، کسی بھی اچھے نام میں، کسی بھی خوبی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن نے عقیدہ توحید کی بڑے واضح لفظوں میں وضاحت فرمائی، بار بار اس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی نسلی رشتہ چلنے والا نہیں ہے۔ شرک سے اس نے بیزاری کا اظہار کیا اور شرک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ سورہ مریم آیت 88 سے لے کر 95 تک قرآن پاک نے صاف لفظوں میں کہا
مشرکین کے عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ ترجمہ، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے یہ جو تم گھڑ کے لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے، اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، خدا ترس ہو، راہب شب گزار ہو، عبادت گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، خدا کا کتنا ہی چہیتا ہو، سب اللہ کے سامنے فردن فردن حاضر ہوں گے۔ کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے خلاف وہاں بولنے کی کسی کو ہمت نہ ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو شرک سب سے زیادہ ناگوار ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ نفرت ہے اس عقیدے سے کہ اس کی وحدانیت میں، اس کی توحید میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ پھر قرآن پاک نے اس دعوے کو بھی جھٹلا دیا کہ کسی کا خون بادشاہوں کا خون ہے، ملوک کا خون ہے، اعلیٰ نسل کا خون ہے، اور کسی کا خون عامیانہ خون ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پوری نوع انسانی کا خون ایک ہے، سب مٹی سے بنے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو اس نے پیدا کیا تو اس نے مٹی سے بنایا تھا۔ پھر دنیا میں جتنی نسلیں چلیں، جتنے قبیلے بنے، جتنے انسان وجود میں آئے، سب اسی مٹی کی وجہ سے ایک مٹی سے پیدا ہوئے۔ نسلیں بڑھیں تو سب حقیر نطفے سے پیدا ہوتے چلے گئے اور یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ المرسلات میں آیت 22 سے 23 دونوں آیتوں میں قرآن کہتا ہے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ اے انسانوں، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا ہے، تو دیکھو تو صحیح ہم اس پر پوری طرح قادر تھے اور ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو وہ پیدا ہوتا ہے اسی نطفے سے، اسی گندے پانی سے نسل پروان چڑھتی ہے، اور سارے انسانوں کا جو مادہ ہے پیدائش کا وہی حقیر پانی ہے۔ اللہ رب العزت پیدائش کے مختلف مرحلوں کا ذکر کرتے ہوئے جن سے انسان اس دنیا میں وجود میں آتا ہے فرماتا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 11 اعلان کرتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اے انسانوں، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا زیادہ عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ گویا قرآن نے واضح لفظوں میں اس حقیقت کا برملا اعلان کیا کہ سارے انسانوں کی تخلیق اس حقیر پانی سے ہوئی ہے، اس لیے سارے انسانوں کا خون یکساں درجے میں قابل احترام ہے، نہ کسی کا خون شاہانہ ہے نہ کسی کا خون عامیانہ ہے، سب کا خون برابر ہے، سب برابر درجے کے قابل احترام اور معزز ہیں۔ قرآن نے آگے چل کر
اس حقیقت کا بھی اعلان کر دیا کہ کوئی فرد کسی فرد سے، کوئی انسان کسی انسان سے، کوئی قوم کسی قوم سے، کوئی نسل کسی نسل سے، کوئی ملک کسی ملک سے، کوئی گروہ کسی گروہ سے افضل نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کا اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، اس کی بنیاد پر برتری کا دعویٰ کرنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ سارے انسان ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا ہوئے اور سارے انسانوں کی نسل ایک ہے، اس لیے حسب اور نسب کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو تم اللہ کے بندے بنو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ سورہ نساء آیت 1 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو اور خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن نے سورہ الحجرات میں یہ جو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے یہاں سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے زیادہ اشرف اور قابل اعتبار، قابل استناد اور قابل بھروسہ اور قابل شرف وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سورہ الحجرات کی یہ آیت بڑی انقلاب انگیز ہے، بڑے دور رس اثرات اور بڑی تبدیلیوں کی حامل ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو کچھ آداب کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے انہیں بتایا ہے کہ وہ جب رسول کی محفل میں جمع ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں تو حد ادب کو ملحوظ رکھیں، عقیدت میں، محبت میں کوئی کمی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کسی مسلمان کی آواز اونچی نہ ہونی چاہیے۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں دراصل وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ متقی بندے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے چل کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر ان کے پاس کوئی اہم خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، چھوٹتے ہی اس پر یقین نہ کریں، خاص طور سے وہ خبر ایسی ہو جو دور رس اثرات کی حامل ہو، معاشرے اور سوسائٹی پر اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہو، تو پہلے اس کی تحقیق کریں۔ افواہوں پر دھیان دینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی ایسا اقدام کر بیٹھو محض افواہ کی بنیاد پر، بعد میں تمہیں شرمسار ہونا پڑے۔ آگے چل کر پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر ان کے آپس کے گروہ کسی بات پر الجھ جائیں، آپس میں جنگ کی نوبت آ جائے، لڑائی جھگڑے کی صورتحال درپیش ہو، تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو تماشے کے طور پر دیکھیں۔ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صلح صفائی کی کوشش کریں، سمجھائیں بجھائیں، اور اگر کوئی ایک گروہ جو باغی ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، وہ نہیں مانتا تو پھر اسے مجبور کرے کہ وہ بات کو تسلیم کرے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یاد رکھو مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، تو ان کے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اور یہ تقویٰ کی نشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے تمہارے اوپر رحم کرے۔ پھر آگے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ مسلمان معاشرے میں کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایمان لانے کے بعد بدگمانی کرنا، غیبت کرنا،
دوسرے کا مذاق اڑانا انتہائی بری بات ہے۔ ان بنیادی تعلیمات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا اور پھر پوری دنیا انسانیت کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت میں دراصل اللہ رب العزت نے 3 بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ سارے انسانوں کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی ہے۔ آج دنیا میں جتنی نسلیں پائی جاتی ہیں انسانوں کی، وہ سب ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھی۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ ایک نسل سے ہونے کے باوجود انسان جو مختلف قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، ایک فطری امر ہے، مگر اس فطری امر کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ، شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، گورے کالوں پر اپنی فضیلت جتائیں، برہمن شودر کو کمتر اور ذلیل سمجھیں، اہل یورپ دوسروں پر اپنی فوقیت جتائیں۔ قبیلوں اور قوموں میں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد حاصل کر سکیں۔ تیسرا اہم اصول اس آیت نے یہ قرار دیا، ناظرین کرام، کہ انسان اور انسان کے درمیان برتری کی اگر کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ ہے اخلاقی فضیلت، روحانی ارتقاء اور سیرت اور کردار کی برتری۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق نہ حسب سے ہے، نہ نسب سے ہے، نہ قوم سے ہے، نہ برادری سے ہے، نہ ملک سے ہے۔ یہ ایک کسبی صفت ہے، ہر انسان اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور یہ کمال پیدا کر کے انسانوں میں قابل احترام اور اللہ کی نگاہ میں متقی اور خدا ترس بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت جو مختلف احکام اور مسائل کا مجموعہ ہے، انسانوں کے درمیان برابری کے اصول پر قائم ہے۔ یہ محض اخلاقیات کا فلسفہ نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی، بلکہ اس کے لیے قانون بنایا۔ یہ قانون جو شریعت کے نام سے موسوم ہے، یہ تمام عصبیتوں سے پاک ہے، یہاں تک کہ اسلام میں مذہبی عصبیت کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جن غیر مسلم قوموں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ جن غیر مسلم اقوام اور حکومتوں سے مسلمان حکومتوں کا معاہدہ ہو چکا ہو، ان کے مقتول کا کفارہ بھی وہی ہے جو مسلمان مقتول کا ہے۔ پھر اسلام نے امتیاز، برتری اور عصبیت کو جس شکل میں بھی یہ ممکن تھی اس کا سراغ لگایا، اسے مٹانے کی اسکیم بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی زندگی میں ایسی ہدایتیں دیتے رہے جو رسول کے تئیں ان کی عقیدت و محبت کو بیجا غلو اور تشدد میں تبدیل ہونے سے روکتی رہی۔ کبھی آپ نے پوری قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ اے لوگو، میری تعریف میں اس طرح کا مبالغہ نہ کرنا، مجھ کو اتنا زیادہ نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں کیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ قرآن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اور جس کو سب سے محبوب اور محترم حیثیت قرار دیا ہے، وہ ہے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت۔ اسی لیے قبیلہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے اپنی الجامع الصحیح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اہل قریش، یاد رکھو میں خدا کے آگے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، میں خدا کے آگے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، یاد رکھنا
میں خدا کے آگے تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے آگے تیرا کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اسلام نے اعلان کیا پوری صراحت کے ساتھ کہ پوری نوع انسانی تکریم کی، تعظیم کی مستحق ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ پر مقدر کا ستارہ ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہر شخص پر واجب ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ انسانیت کی یہ تکریم انسانیت کے لیے سب سے بڑا معراج تھا۔ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے یہ، اس کی پوری قدر کی جائے۔ افراد، قبیلے، اقوام سب اللہ کے مخلوق ہونے کی حیثیت میں قابل احترام ہیں، یکساں درجے میں اشرف ہیں، سب کے سب معزز ہیں، اور بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اس لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کی عزت اور شرف کو، ان کی آدمیت کو، ان کی انسانیت کو ہدف تعریض بنایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کی عزت نفس پر حملہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ الحجرات آیت نمبر 11۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق اور گناہ میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ قرآن نے تنقیص آدمیت کو، انسانیت کی تنقیص کرنے کو ایمان کے خلاف قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ جذبہ اور تصور مساوات ہے جس کو اسلام نے پوری طرح سے برتا، اور اسلامی تاریخ میں قانون کا سہارا لے کر کے، اخلاقیات کے جذبے کے تحت، انسانوں کے نفس کا تزکیہ کر کے دنیا انسانیت کے سامنے انسانی برادری کو یکساں اور مساوی درجے میں وہ حقوق عطا کیے جس سے پہلے دنیا پوری طرح سے ناآشنا تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام